السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 5 ذوالقعدہ، انگریزی تاریخ 6 جون ہے۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے دو رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن پر اس خبر کو پیش کرنے والے راہی حجازی کے اور اس خبر کو سننے والے اہل اسلام کے ماں باپ قربان ہوں، پیغمبر کے خلاف توہین آمیز ریمارکس پر مسلم ممالک کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ساتھ ساتھ بھارت سے بھی جمعیت علماء ہند، کانگریس اور نپور شرما کے ساتھ اس گستاخانہ ڈیبیٹ میں شامل ڈاکٹر تسلیم رحمانی کا رد عمل بھی آیا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر سامنے آنے والے اس رد عمل کو ناظرین سے ساجھا کرنا اس ویڈیو کا مقصود ہے۔ سو تمہید میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چلیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی مذمت کی ہے، جبکہ پاکستان، ایران، قطر اور کویت نے اتوار کو بھارتی سفراء کو طلب کر کے احتجاج کیا اور انہیں احتجاجی مراسلے بھی تھمائے۔ بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز اور اشتعال انگیز ریمارکس کے بعد خلیجی ملکوں میں بھارتی مصنوعات کے بوائکاٹ کی مہم شروع ہو گئی ہے، جس پر بھارتی حکمراں جماعت تنقید کی زد میں ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی مذمت کی۔ حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں تمام مذاہب کی توہین کرتی ہیں، اور جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مستند سیرت سے واقف نہیں ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اللہ کی دعائیں اور سلامتی ہوں ان پر، کیونکہ وہ زمین پر رہنے والوں میں سب سے بہتر تھے، انسانیت اور دنیا کے لیے ایک رحمت تھے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے دین اسلام کی مقدس ہستیوں کی توہین کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، آج بھی یہ موقف ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ سعودی عرب نے بی جے پی کی جانب سے مرکزی ترجمان کو معطل کیے جانے کے اقدام کو خوشائن قرار دیا ہے۔ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے دورہ قطر کے درمیان بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک عہدیدار کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیے گئے متنازع تبصرے پر قطر کی وزارت خارجہ نے انڈین سفیر دیپک متل کو طلب کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے انڈین سفیر دیپک متل کو طلب کیا اور ایک سرکاری خط حوالے کیا۔ خط میں انڈیا میں حکمراں جماعت کے ایک کارکن کی طرف سے پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف کیے گئے متنازع ریمارکس کی مذمت کی گئی۔ انڈین سفیر دیپک متل نے کہا کہ یہ ٹویٹس کسی بھی طرح سے حکومت ہند کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں۔ قطر نے انڈیا میں حکمراں جماعت کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں ان سرگرمیوں کے لیے پارٹی عہدیداروں کی معطلی کا اعلان کیا گیا ہے۔ قطر انڈین حکومت سے عوامی طور پر معافی مانگنے اور ان تبصروں کی فوری مذمت کی توقع کر رہا ہے۔ قطر کی جانب سے یہ احتجاج ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب بھارت کے نائب صدر وینکیا نائیڈو دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے سرمایہ کاروں کے ایک وفد کے ہمراہ دوحہ میں موجود ہیں۔ اسی طرح کویت نے بھی بھارت سے نپور شرما کے بیان پر عوامی سطح پر معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے بھی دارالحکومت تہران میں تعینات بھارتی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے پیر کو جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی ایلچی کے حوالے سے کیے گئے احتجاجی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بی جے پی کے دو رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف دیے گئے بیانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بیان کے مطابق اس طرح کے بیانات ناقابل قبول ہیں، جس نے نہ صرف پاکستان کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے بلکہ ان کے بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے مرکزی ترجمان نپور شرما کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ توہین آمیز اور متنازع بیانات سے
سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ایسے متنازع بیانات انڈیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے عکاس ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ محض پارٹی عہدیداروں کو معطل کرنا اور نکال دینا کافی نہیں، بی جے پی کو اپنے انتہا پسند اور فاشسٹ ہندوتو نظریے سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں بی جے پی رہنما کے بیان کی شدید مذمت کرتا ہوں، جس سے ہم سب مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہماری محبت ہر چیز پر مقدم ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ناموس کے لیے ہر مسلمان اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان کی حکومت پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز بیانات کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے جنونیوں کو دین اسلام کی توہین اور مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے سے روکے۔ ادھر جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ دار نپور شرما وغیرہ کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کی تادیبی کارروائی کو ملک کے لیے ضروری اور بروقت عمل بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توہین رسالت سے بڑھ کر کوئی فرقہ پرستی نہیں اور نہ ہی اس سے بڑی کوئی دل آزاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ان کے خلاف بلا تاخیر قانونی کارروائی عمل میں لائیں گی اور قرار واقعی سزا دیں گی۔ نیز ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائی ہوگی جو لگاتار اہانت رسول پر مصر ہیں۔ بتاتے چلیں کہ ڈیبیٹ میں نپور شرما اور ایک سیاسی و سماجی تنظیم مسلم پولیٹیکل کونسل آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر تسلیم رحمانی کے درمیان سوال جواب اور نوک جھوک کا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران نپور شرما نے یہ گستاخانہ بیان دیا تھا۔ ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے اب جہاں شاطم رسول نوین کمار جندل اور نپور شرما کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے 6 سال کے لیے برخاست کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے، وہیں یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ان دونوں کو فی الفور گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ کونسل کے صدر ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی نے بی جے پی کے اس بیان کا بھی خیر مقدم کیا کہ بی جے پی ملک میں تمام مذاہب اور عقائد کا احترام کرتی ہے اور کسی کی بھی اہانت کو پسند نہیں کرتی، لیکن انہوں نے سوال اٹھایا کہ آئے دن ملک میں مساجد، اذان، قرآن، حجاب اور اس قسم کے دیگر مقدس اور محترم اسلامی شاعر کی بے حرمتی بی جے پی ارکان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بی جے پی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہر مذہب کا احترام کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پارٹی میں اپنا قد اونچا کرنے کے حریص ایسے ارکان کی گوشمالی کے فوری اقدامات کرے تاکہ دیگر اراکین کو عبرت حاصل ہو اور وہ آئے دن ہونے والی ان حرکتوں سے باز آئیں۔ ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے کہا کہ ہر چند کے بھاجپا نے شاطم رسول کو پارٹی سے برخاست کر دیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے خلاف نصف درجن ایف آئی آر ہونے کے باوجود اسے گرفتار نہ کیا جانا ملک کے دستوری ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کونسل نے بھاجپا کو 15 دن کا نوٹس دیا ہے۔ اس درمیان اگر پارٹی نے واضح طور پر عالم اسلام سے معافی نہ مانگی اور ان دونوں کو مناسب دفعات کے تحت گرفتار نہ کیا تو کونسل قانونی چارہ جوئی کے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ادھر دوسری جانب اپوزیشن جماعت کانگریس کے ترجمان نے خلیجی ملکوں کی جانب سے بھارت سے معافی مانگنے کے مطالبات پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیرا نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بھارت نے ایسی غلطی نہیں کی کہ وہ معافی مانگے، کیونکہ غلطی بی جے پی نے کی ہے، اس کا خمیازہ ملک کیوں بھگتے۔ انہوں نے کہا کہ آج قطر اور کویت کی جانب سے بھارتی حکومت کو طرز حکمرانی کے طور طریقے بتائے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ شرمناک بات ہم سب کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ ایک وزیر اعظم اور ان کی جماعت نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ کانگریس ترجمان پون کھیرا کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ بھارت معافی مانگے، ایسی غلطی بھارت نے نہیں کی ہے، غلطی بھارتی جنتا پارٹی نے کی ہے، اس کا خامیازہ دیش کیوں بھگتے گا۔ آج پردھان منتری کو ان کے راج دھرم کے بارے میں یاد دلایا جا رہا ہے قطر اور کویت دوارا۔ اس سے زیادہ شرمناک بات ہم سب کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک پردھان منتری اور اس کی پارٹی نے ہم سب کا سر نیچے جھکا دیا اور بھارت معافی مانگ رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو ہم سویکار نہیں کرتے کہ اس میں کسی بھارتیہ کی غلطی ہے۔ بھارت سمویدھان کی مولیوں کو سدیو آدر کرتا ہے۔ نہیں کرتے ہوں گے بھارتی جنتا پارٹی والے تو وہ بھگتے خامیازہ، وہ مانگے معافی۔
भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए। गलती भारत की नहीं है। प्रधानमंत्री, अगर आप सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों को, भक्तों को चुप करा देते, टीवी के एंकर्स जो जहर घोलते हैं वो आप रुकवा देते, तो आज हम सबका सर ऐसे नहीं झुकता जैसे कि आपकी वजह से झुक रहा है। आपको पहले तो देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह से आज भारत का सर नीचे झुका है।